اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تفسیر سورہ فاتحہ. اس گفتگو میں جو مراحل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس میں سب سے پہلے مقدماتی مرحلہ، اس کے بعد اسمیات یعنی سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں اور ان ناموں کی کیا وجوہات ہیں. تیسرا مرحلہ اساس قرآن کہ کس طرح اور کیوں کر سورہ فاتحہ کو قرآن کی بنیاد یا اساس کہا جاتا ہے. چوتھا مرحلہ اثرات سورہ فاتحہ پڑھنے کے اس دنیا میں اور آنے والی دنیا یعنی آخرت میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. پانچواں مرحلہ اعجاز رسول اللہ یعنی رسول اللہ کو جب یہ سورہ فاتحہ عطا ہوئی تو ان کے اعجاز میں کس طرح بلندی آئی اور کس طرح انہوں نے فخر کیا. اس کے بعد چھٹا مرحلہ اعزاز اہل بیت یعنی خود اہل بیت کی شان میں یہ سورہ کس طرح ان کے مراتب، ان کی قدر و منزلت بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر ساتواں مرحلہ تفسیر سورہ فاتحہ آیت با آیت، لفظ با لفظ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس امر کو کامیابی سے عبور کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مقدمہ سورہ فاتحہ. دیکھیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کو سمجھنا نہایت ضروری ہے اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس میں دو گروہ بن جاتے ہیں. جو گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ عربی میں ہے، بہت مشکل ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ بھی غلطی پر ہوتا ہے اور وہ دین سے دور، قرآن سے دور ہو جاتا ہے. ایک گروہ جو کسی حد تک تو صحیح ہوتا ہے لیکن اہلیت سکت کی بنیاد پر اپنے ہدف کو عبور نہیں کر پاتا، یعنی وہ گروہ جو ہے وہ بڑی بڑی تفاسیر کی کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے اور شروع سے تفسیر پڑھنے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اتنا طولانی مرحلہ ہوتا ہے، دقت آمیز، زحمت سے بھرپور، کہ وہ کچھ ہی دنوں بعد بددل ہو کر یا جسے کہ دل شکستہ ہو کر کہ میں قرآن کو نہیں سمجھتا دور ہٹ جاتا ہے. درمیان کی راہ یہ ہے کہ انسان ایک اعتدال پسندی کی روش کو اختیار کرے اور اس میں کم از کم ان سوروں کو ازبر کرے جو نماز میں خصوصی طور پہ اس کے سامنے درپیش ہوتی ہیں، ان سوروں کے ترجمے یاد کرے اور کسی حد تک تفاسیر مفاہیم کے ساتھ، تاکہ جب انسان نماز پڑھے ان سوروں کو پڑھتے ہوئے اس کے دل میں ایک رقت طاری ہو اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے. بس انہی اسباب کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا کہ کچھ اہم مختصر سوروں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے. اور چونکہ ان تمام سوروں میں سب سے مقدم سورہ فاتحہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے. دیگر سورہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں تو اچھا ہے، نہ پڑھیں تو نماز میں بہرحال خلل واقع نہیں ہوتا، خلل اس انداز کا کہ باطل نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو بندے کے الفاظ میں یا بندے کی دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرقوم کیے. الفاظ ہم نے مستعار لیے ہیں خداوند تعالیٰ سے، لیکن یہ دعائیہ کلمات ہیں جو انسان رب کائنات پروردگار کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور اس کے بعد پورا قرآن خدا کی زبان میں ہے، یعنی ایک ڈائلاگ ہے جس کی ابتدا بندہ کرتا ہے اور جس کا اختتام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ایک دعا ہے، ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے کہ جس میں انسان کہتا ہے اللہ مجھے وہ راہ دکھا دے کہ جس راہ پہ چل کر میں تیری رضا حاصل کروں. اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سے ان تمام تفصیلات کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے جو اس راہ میں درپیش ہوتی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو ایک دلچسپ کتاب ہے کہ جس کی ابتدا
بندے سے جس کی ابتدا دنیا سے اور انتہا خالق کائنات پر اور انتہا آخرت پر۔ اس کے علاوہ یہ سورہ فاتحہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ وہی شیطان ہے جو ہمارے نفس کو بھی ہمارا دشمن بناتا ہے، جو لوگوں کو بھی ہمارا دشمن بناتا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے کہ جس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ 4 مواقعوں پر رویا ہے، پریشان ہوا ہے، نالہ و فریاد اس نے بلند کیا ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا کہ جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد اس وقت رویا کہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا۔ تیسری مرتبہ اس وقت رویا کہ جب رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا، کہ وہ مایوس ہو گیا کہ اب رسول اللہ اور رحمت للعالمین آ گئے ہیں اور وہ لوگوں کو سیدھی راہ پہ دکھائیں گے اور میرا سارا کام خراب ہو جائے گا اور میرے دوستوں، میرے یاروں، میری راہ پہ چلنے والوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد چوتھی اور آخری مرتبہ اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول پر۔ کتنی بہترین سورہ اللہ نے نازل کر دی ہے۔ اب جو رہی صحیح امید تھی انسان کی بگڑنے کی، منحرف ہونے کی، صراط مستقیم سے ہٹنے کی، اب اس سورہ فاتحہ اس دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ امید ختم کر دے گا اور انسان کی دعا کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اولین سورہ ہے، سورہ فاتحہ اہم ترین سورہ ہے کہ جس پہ انسان کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، پھر اس کے بعد باقی سوروں پہ، اور کیوں انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، اسمیات یعنی سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں اور کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نام رکھے گئے، ان کی تفصیل آتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا، یہ سب چیزیں پرنٹ آؤٹ کے فارم میں لکھی ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو لکھ لیں اپنی معلومات کے لیے، ورنہ کلاس کے اختتام پہ آپ کو یہ پرنٹ آؤٹ مل جائے گا تمام تر تفصیل کے ساتھ۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں اور ان تمام ناموں کے پیچھے وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے نام جو بار بار لیا جاتا ہے، معروف ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ مؤنث کا صیغہ ہے، فاتحۃن بیسیکلی ہے یہ، عربی میں فاتحن مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فاتحۃن، کھولنے والی۔ کیوں اس کو کھولنے والی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کو کھولتی ہے، جس طرح دروازہ گھر کے اندر کی راہ کو کھولتا ہے، اس دروازے سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر آپ قرآن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ کیوں سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ کو سمجھے بغیر آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہم درس دیتے ہیں یا کہیں آپ لیکچر سنتے ہیں، اس کے بلٹ پوائنٹس آپ لکھ لیتے ہیں، خلاصہ لکھ لیتے ہیں، تو بس یہ بھی ایک خلاصہ ہے، یہ بھی ایک بلٹ پوائنٹ ہے، یہ بھی چیدہ چیدہ نکات ہیں جو قرآن کے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بند کر دیے۔ اب آپ ان نکات کو پڑھنے کے بعد اب ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے کہ قرآن میں بس اسی طرح کے مضامین اور اسی طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو آپ کو ایک وارم اپ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے قرآن پڑھنے سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لو تاکہ قرآن کے مزاج سے آشنا ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کا دوسرا مشہور ترین نام ہے حمد، سورہ حمد۔ سورہ حمد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا نام جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے لیا جاتا ہے وہ ہے الکتاب، اور الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جو ہے وہ تعارف کروایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ السَّبْعَ مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے تم پر 2 مرتبہ نازل ہونے والی 7 صورتوں پہ مشتمل آیات سورہ کو نازل کیا، اور ہم نے قرآن بھی نازل کیا، والقرآن العظیم، یعنی دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں گویا ایک ایک کتاب کے برابر ہیں۔ اگر قرآن ایک کتاب ہے تو یہ بھی ایک کتاب ہے، اس لیے اس کا ایک نام ہے الکتاب۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، الکتاب نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک نام دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا، اور وہ ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کیوں؟ کیونکہ اس کتاب سے مفاہیم نکلے ہیں، اس چشمے سے مزید چشمے پھوٹے ہیں۔ جیسے کوئی چشمہ ہوتا ہے یا کئی چشمے ہوتے ہیں لیکن ان کا منبع ایک ہوتا ہے، تو تمام قرآن کی آیات کا، سوروں کا، مطالب و مفاہیم کا منبع، سرچشمہ اور ماخذ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ فاتحہ کے بعد سورہ حمد کے بعد الکتاب، اور الکتاب کے بعد ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبعہ، سبعہ عربی میں 7 کو کہتے ہیں،
کیونکہ یہ سورہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اس کو ہم سبعہ کہتے ہیں. اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی. اس کے بعد مثانی 2 مرتبہ والی، دہرائی گئی یا دہری، ڈبل جسے کہتے ہیں. تو مثانی یعنی ثانی سے نکلا مثانی، 2 مرتبہ والی، 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے یہ سورہ، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینہ میں، اس لیے اس کو مثانی کہا جاتا ہے. مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر آیت کے 2 معنی ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی معنی ہیں. 2 مرتبہ والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز میں، ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، لازمی ہے پہلی اور دوسری رکعت میں. چاہیں تو اب تیسری چوتھی رکعت میں بھی پڑھ لیں، لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں مینڈیٹری ہے، لازم ہے. اس کے علاوہ اس میں 2 باتیں ہیں، 2 موضوعات ہیں، 2 مقاصد و مفاہیم ہیں، 2 غایتیں ہیں. ایک ثناء خالق اور ایک سوال مخلوق، یعنی پروردگار کی ثنا، تعریف، اور اس کے بعد اپنا سوال اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں. اس کے بعد اس کا ایک نام سورہ وافیہ بھی ہے. وافیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا یعنی مکمل پڑھنا ضروری ہے، ادھورا پڑھ کے نہیں چھوڑ سکتے نماز میں، نماز باطل ہو جائے گی. پھر اس کا ایک اور نام ہے سورہ کافیہ. کافیہ کا مطلب ہے اگر اس سورہ کو پڑھ لیں اور کسی وجہ سے دوسری سورہ نہ پڑھ سکیں تو کافی ہے، اور یہ کفایت کرے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر آپ نے کوئی دوسری سورہ پڑھ لی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو کفایت نہیں کرے گی، نماز باطل، نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد ایک اس کا نام ہے سورہ صلاۃ یعنی نماز. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے نماز سے، نماز اس کے بغیر ادھوری ہے، ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد آخری نام ہے سورہ شفا، کیونکہ سورہ فاتحہ میں شفاعت ہے. سورہ فاتحہ بہت سارے امراض کی جو ہے وہ سدباب کرنے کی راہ ہے اور علاج ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی. تو یہ 10 نام آپ کے سامنے اور ان کی وجوہات. اب ہم چلتے ہیں اپنے گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف، اساس قرآن، یعنی سورہ فاتحہ اساس قرآن، بنیاد قرآن کیوں کر ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. اساس قرآن ہم 2 جہتوں سے دیکھ سکتے ہیں، ایک تو نقلی دلیل اور ایک عقلی دلیل. نقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایات اور آیات کیا کہتی ہیں، اور عقلی دلیل یعنی آپ کی عقل کیا کہتی ہے. تو سب سے پہلے نقلی دلیل، ابن عباس جو بہت بڑے قرآن کے مفسر گزرے ہیں، مولا علی کے بہترین شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مولا علی سے بہت سارے اسرار اور رموز تفسیر کے انہوں نے سیکھے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد، ایک اساس ہوتی ہے. قرآن کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے، ایک بات. پھر دوسری بات، خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، زبور میں، انجیل میں، توریت میں، حتیٰ کہ خود قرآن میں کوئی ایسی سورہ نہیں جیسی کہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ ام الکتاب ہے. خود اللہ کے رسول اس کو ام الکتاب کا لقب دے رہے ہیں. اس کے بعد ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے رسول اللہ نے ایک دفعہ فرمایا، اے کعب کیا میں تم کو سب سے زیادہ فضیلت والی سورہ کی تعلیم نہ دوں؟ تو کعب نے کہا کیوں نہیں، ضرور دیجیے. تو رسول اللہ نے آپ کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی. تو آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کس طرح اساس ہے، کس طرح بنیاد ہے، کس طرح سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. عقلی دلیل یعنی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ کس طرح اساس ہے قرآن کی. دیکھیے یہ خلاصہ قرآن ہے. کس طرح؟ اس میں علم کی بات بھی ہے، عمل کی بات بھی ہے، اعتقاد کی بات بھی ہے اور عبادات کی بات بھی ہے، دونوں اس میں موجود ہیں. کس طرح یہ اساس قرآن ہے؟ کیونکہ اس میں اصول دین بھی ہیں، فروع دین بھی ہیں. اصول دین یعنی توحید، اصول دین یعنی قیامت. اب دیکھا جائے ہمارے اصول دین توحید سے شروع ہوتے ہیں اور قیامت میں ختم ہوتے ہیں. جب توحید کا تذکرہ ہوگا اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوگا تو عدل کا تذکرہ ہوگا، ہمارا دوسرا اصول دین. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی تکوینی اور تشریعی برکتوں کا تذکرہ ہوگا. اور جب تشریعی برکتوں کا تذکرہ ہوگا تو اس میں انبیاء کا تذکرہ آئے گا، نبوت کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ وہ ہمیں صراط مستقیم دکھائیں. جب نبوت کا تذکرہ ہوگا تو امامت کا بھی تذکرہ ہوگا کہ نبوت کی تعلیمات کی حفاظت کا ذمہ ائمہ کے حوالے ہے. پھر اس کے بعد قیامت کا بھی تذکرہ ہوگا، قیامت کا تذکرہ خود اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے.
تو ہمارے پورے اصول دین جو اس میں موجود ہیں. فروع دین کس طرح موجود ہیں؟ ہم کہتے ہیں سورہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. تمام عبادات اس میں آ گئی. اس میں جو ہے وہ نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی، حج، ہر چیز، ہر عبادت اس میں آ گئی. و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں. اس کی جزا، اس کی جو ہے، اس کا جو ہے ریوارڈ ہم تجھی سے مانگتے ہیں. مزید اس حوالے سے کوئی ہدایت ہو ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تصحیح ہو ہم تجھی سے مانگتے ہیں. تو اس میں خلاصہ قرآن بھی ہے، اس میں اصول دین اور فروع دین بھی ہیں. اور تیسری اہم بات، ایمان کے تینوں مراحل کی تفصیل بھی ہے. ایمان کے 3 مراحل ہیں: دل سے اعتقاد رکھنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اعضاء جوارح سے اس کی گواہی دینا. توحید کا تعلق، قیامت کا تعلق، اعتقادات کا تعلق دل سے ہے. ہم اس سورہ میں اس کا اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ کے. پھر اس کے بعد زبان سے ان الفاظ کو، سورہ فاتحہ کی آیات کو ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دل کے اعتقاد کو الفاظ ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد اعضاء جوارح، ہم خود گواہی دے رہے ہیں، ہم خود بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. اور مزید فیوچر پلان، مستقبل کا لائحہ عمل بھی اللہ سے پوچھتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں مزید اپنی سیدھی راہ دکھاتا چلا جا تاکہ ہم راہ سے ہٹے نہ، منحرف نہ ہوں. تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو کس طرح خلاصہ قرآن، اصول دین، فروع دین کا مرکب اور زبان و دل و اعضاء جوارح کا مرقع قرار دے کر اس کو اساس قرآن بنایا. اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اثرات کیا ہیں دنیاوی اعتبار سے اور دینوی اعتبار سے، یعنی اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دینوی اثرات، دینی حوالے سے اس کے کیا اثرات ہیں؟ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے انسان کو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ توحید کے بارے میں سنا ہوگا، سورہ اخلاص کے بارے میں کہ اس سورہ کو پڑھ کے 1/3 قرآن کا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سورہ اخلاص میں ایک اصول دین کا تذکرہ یعنی توحید، اور سورہ فاتحہ میں 2 اصول دین یعنی توحید اور قیامت کا تذکرہ ہے. اچھا، ہم چلتے چلتے وضاحت کرتے چلیں کہ بنیادی طور پہ اصول دین 3 ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. توحید کے ساتھ عدل نتھی ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا. جو شخص عدل کا منکر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ توحید کا بھی منکر ہے. اسی طرح امامت نبوت سے نتھی ہے. اگر کوئی شخص امامت کا منکر ہے تو پھر وہ نبوت کا بھی. لیکن ایک کثیر مکتبہ فکر کے افراد عدالت اور امامت کے منکر ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو ممیز کرنے کے لیے بریکٹ میں کہہ لیجئے یا پلس کر کے ہم اصول لکھ دیتے ہیں توحید کے ساتھ، اور نبوت کے ساتھ امامت لکھ دیتے ہیں. تو وہ 3 اصول دین 5 میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ وہی 5 ہیں. تو اگر ہم 3 اصول دین کو مد نظر رکھیں، یعنی توحید عدل کے ساتھ، اس کے بعد نبوت امامت کے ساتھ، اور اس کے بعد قیامت، تو فقط 3 میں سے ایک سورہ توحید میں موجود ہے. تو سورہ توحید مرتبہ پڑھ کر آپ 1/3 قرآن کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں. اور سورہ توحید میں 3 میں سے 2 اصول دین کا تذکرہ ہے، چنانچہ اس کو پڑھ کے 2/3 قرآن کا ثواب آپ حاصل کر لیتے ہیں. قرآن میں انہی 3 اصولوں کی بازگشت ہے. انہی تینوں اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اظہار کے لیے کیا کرنا ہے عملی طور پہ، اس کی سرگزشت جو ہے اس میں موجود ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 2/3 نہیں بلکہ سورہ فاتحہ، کچھ روایت میں آئے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا سورہ فاتحہ پڑھنے سے. کیوں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں 2 اصول دین نہیں بلکہ 3 اور تمام کے تمام اصول دین شامل ہیں. کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ جب انسان توحید پہ یقین رکھے گا تو اس کی تمام صفات، اور ان صفات میں تکوینی اور تشریعی صفات اور تشریعی صفات کا لازمہ نبی کو بھیجنا بھی شامل ہے. چنانچہ اس کو پڑھنے سے آپ کو تمام اصول دین کا یعنی تمام قرآن کا ثواب ملے گا. ایک اور بہت ہی دقیق اور بہت ہی خوش کن
فائدہ جو انسان کو ملتا ہے دینی حوالے سے اس سورہ کو پڑھنے سے. کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں کے 8 نام ہیں اور ہر دروازہ اس سورہ کی آیت کو پڑھنے سے کھلتا ہے. سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سورہ کا حصہ نہیں ہے لیکن ریکمنڈ کیا گیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. تو ہر سورے سے پہلے، ہر کام سے پہلے، ہر آیت سے پہلے آپ یہ جو ہے تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے قرآن کی شیطان سے پناہ مانگ سکتے ہیں آپ، استعاذہ جسے کہتے ہیں. تو جب انسان سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو باب معرفت جنت کا کھل جاتا ہے. جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو باب ذکر جنت کا کھل جاتا ہے. جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو باب شکر جنت کا کھل جاتا ہے. اور رحمان الرحیم پڑھتا ہے تو باب رجا جنت کا کھل جاتا ہے. مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو باب خوف جنت کا کھل جاتا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو جنت کا باب اخلاص کھل جاتا ہے. اور جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو جنت کا باب دعا کھل جاتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھتا ہے تو باب اقتدا جنت کا کھل جاتا ہے اور وہ 8 کے 8 جنت کے دروازوں سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہم درود پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثل جسمانی مثل مادی سورہ اس دنیا میں بھیجا اور ہمارا ایک تعلق ہے اس زمین سے، اس دنیا سے، اس فانی جہان سے. چنانچہ اللہ تعالیٰ پہ یہ لازم ہے کہ اللہ نہ صرف ہمارے آخرت کا سامان مہیا کرے بلکہ دنیا میں بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے اسلام کے ذریعے اور اپنی فرامین کے ذریعے اور اپنی اطاعت کے ذریعے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کو فقط آخرت کی چیزیں نہیں ملیں گی، دنیا کی چیزیں بھی ملیں گی. شفاعت کے لیے، امراض سے دوری کے لیے اور نجات کے لیے بہترین دعا ہے بلکہ بہترین دوا ہے سورہ فاتحہ. روایت میں آیا ہے کہ جو شخص درد والی جگہ پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا وہ درد رفع ہو جائے گا. روایتوں میں آیا ہے کہ اگر پانی پہ ایک پیالے میں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اور وہ پانی کسی مریض کو پلایا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے. روایتوں میں آیا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرض سورہ فاتحہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتا اور تندرست نہیں ہو سکتا تو سمجھ لو وہ کسی دوا سے، کسی چیز سے تندرست نہیں ہوگا. جنگ صفین میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، اس کا بازو کسی کے وار سے کٹ گیا تھا اور جزوی طور پہ کٹا تھا، اس طرح کہ بس ایک گوشت کی جھلی سے لٹک رہا تھا اور اس کی لڑائی میں مانع تھا. چنانچہ مولا علی کے پاس آیا، کہنے کا مجھے یہ بہت تکلیف دے رہا ہے اور مزاحم ہے میری لڑائی میں جنگ نہیں کر پا رہا، آپ یا تو اس کو جوڑ دیجئے یا پھر مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کو کاٹ ڈالوں. تو مولا علی نے اس کے ہاتھ کو اس کے بازو پہ رکھا اور سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن آہستگی سے پڑھی، اس کو پتہ نہیں چلا اور بازو جڑ گیا، وہ چلا گیا. اور جنگ ختم ہونے کے بعد آیا، کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بازو کٹا بھی تھا کہ نہیں، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو مولا علی نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. بس اس نے فوراً کہا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، بس اس کا یہ کہنا تھا بازو کٹ کے دوبارہ گر گیا اور پھر زندگی بھر نہیں جڑا. یہ ہے سورہ فاتحہ کو، کلام الہی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کا ذریعہ. اور چونکہ ہم بھی سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں، ایک نماز میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے یہ معجزات رونما نہیں ہوتے. اگر ہمارا یقین اتنا ہو جائے جتنا جو ہے ہونا چاہیے، یہ تمام امراض ہم سے جو ہے وہ دور ہو جائیں. روایتوں میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ سوائے موت کے تمام امراض کی دوا ہے، تمام امراض کا علاج ہے. بلکہ کچھ امراض تو ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ بس انسان مر گیا اور مرنے والا ہے، اس کی موت یقینی ہے. تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے مردے پہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو
اور اللہ اس کی روح کو اس کے جسم میں پلٹا دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، حقیقت ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ سید محمد موسوی نجف کے رہنے والے ایک عالم دین، وہ جب اس روایت سے گزرے تو انہوں نے کہا میں تجربہ کروں، تو کسی کو مار تو سکتے نہیں تھے، وہ ایک مکھی کو لے آئے اور اس کو پانی میں ڈبو کے محمد حسین جاڑا نے اپنی انوار النجف تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں رکھ دیا پانی میں، کچھ گھنٹے کے بعد نکالا تو وہ مر چکی تھی، اس پہ سورہ فاتحہ پڑھی 40 مرتبہ بھی نہیں پڑھی تھی کہ وہ اڑنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے میرا کوئی اشکال ہو، میرا وہم ہو۔ ایک دفعہ صبح سے لے کے مغرب تک، شام تک انہوں نے مکھی کو پانی میں رکھا، جب وہ یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، ابھی 40 مرتبہ بھی سورہ فاتحہ مکمل نہیں، وہ مکھی جو ہے وہ اڑنے لگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تو موت کی بات ہے، تو امراض جو ہمیں ہوتے رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کتنے جسے کہتے ہیں کہ خطرناک قسم کے امراض جو ہیں وجود میں آ چکے ہیں، ہر دوسرا تیسرا شخص، ہر گھر میں کم از کم آپ کو ایک مریض مل جائے گا، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، السر کا، جوڑوں کے درد کا، فالج کا، خدا نخواستہ بڑے بڑے امراض۔ تو ان امراض میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کا ورد کریں، 40 مرتبہ، 70 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اگر کسی کی عیادت کے لیے بھی جائیں، کوئی بخار میں، کوئی درد میں مبتلا ہے، تو اس کے بدن پہ، اس جگہ پہ، خصوصی طور پہ جہاں پہ زیادہ تکلیف ہے، کم از کم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مرض کو اس سے دور کر دے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اثرات تھے۔ اب آئیے چلتے ہیں ہم اعزاز رسول کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سورہ فاتحہ کو رسول اللہ کو عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کتنا بڑا اعزاز دیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے، سورہ حجر قرآن کا 15واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 87۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے تمہیں 7 آیتوں پر مشتمل 2 مرتبہ سورہ کو نازل کیا، اور 2 مرتبہ سورہ کو نازل کیا اور قرآن کو بھی، یعنی گویا سورہ فاتحہ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ ہم پلہ قرار دے رہا ہے، الگ سے اس کا ذکر کر رہا ہے، کسی سورہ کا ذکر نہیں کیا، سورہ فاتحہ کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ اس سورہ کو 2 مرتبہ نازل کرنے کے حوالے سے یہ ہمیں روایت، کوئی بھی کسی بھی سورہ کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، مکے میں بھی 1 مرتبہ اور مدینے میں بھی۔ تو قرآن کی سورہ یا تو 114 جو سورہ ہیں ان میں یا تو مکی ہے سورہ یا پھر مدنی ہے، لیکن یہ مکی اور مدنی دونوں ہیں۔ اور اس کا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے سورہ حجر، جس میں خود اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے جو ہے 7 آیات پر مشتمل 2 مرتبہ سورہ کو نازل کیا، اور قرآن کو بھی۔ یہ خود سورہ حجر جو ہے مکے میں سورہ فاتحہ کے بعد نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہو چکی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں پڑھی جاتی ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز میں شروع کی 2 رکعت میں یعنی 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ 2 مرتبہ والی یا 2 رکعت جو ہے وہ میں پڑھی جانے والی سورہ اس کا نام پڑ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں آیت نمبر 29، سورہ نمل قرآن کا 27واں سورہ ہے، 27th چیپٹر نمبر 27 اور ورس نمبر 29۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو ہے وہ خط لکھا، اور اس میں اس کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور اس کا تذکرہ خود ملکہ بلقیس کرتی ہیں، اور ان کے کلمات کو، ان کے الفاظ کو قرآن اپنی کتاب میں جگہ دیتا ہے۔ انی القی الی کتاب کریم وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک محترم خط آیا۔ پھر انہ من سلیمان، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔
انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جو خط کا متن ہے اس کا تذکرہ۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے ایک ایسا خزانہ عطا کیا کہ جو کسی کو نہیں عطا کیا سوائے سلیمان علیہ السلام کو، اور وہ بھی ایک آیت۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایک آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی تو کتنی بڑی بادشاہت ان کے ہاتھ آ گئی۔ اور یہاں رسول اللہ کو 6000 سے زیادہ آیات پر مشتمل قرآن مل رہا ہے، تو رسول اللہ کے پاس کتنی بڑی سلطنت ہوگی۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس کا اظہار یا اپنے آپ کو بادشاہ نہ ظاہر کرنے کی خواہش تھی کہ میں دلوں کو جیتنے آیا ہوں، جسموں کو یا زور زبردستی کرنے نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول جو ہے خود اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا خزانہ دیا جو کسی کو نہیں دیا سوائے سلیمان کے، اور سلیمان کو بھی فقط ایک آیت، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی، کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا ہم دیکھتے ہیں کہ سبب بنی۔ پھر رسول اللہ کے پاس کتنے خزانے ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ کا اعزاز ہے، اور رسول اللہ جو ہے اس اعزاز پہ جو ہے وہ فخر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ اعجاز اہل بیت، یعنی خود اہل بیت اس سورہ سے کیا مناسبت رکھتے ہیں، اور یہ سورہ ان اہل بیت کی شان کو، قدر و منزلت کو کس طرح بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ اللہم صلی اللہ اعجاز اہل بیت میں سب سے پہلے اعجاز 14 معصومین، تمام معصومین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہمارے یہاں 14 معصومین ہیں، اس کے بعد تمام جو ہیں وہ غیر معصوم ہیں، اور 14 معصومین کی کیا مناسبت ہے اس سورہ سے ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہم غور کریں 14 معصومین کے ناموں پر، اصلی ناموں پر، یعنی حقیقی ناموں پر، القابات اور یا کنیت وغیرہ پہ نہیں، تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان 14 معصومین کے فقط 7 نام ہیں، 14 نام نہیں، 7 نام ہیں۔ اب دیکھ لیجئے آپ خود گن کر، سب سے پہلے محمد پہلا نام، دوسرا نام فاطمہ، تیسرا نام علی، چوتھا نام حسن، پانچواں نام حسین۔ اب آپ پریشان ہو گے، 5 نام تو ابھی سے مکمل ہو گئے، کیسے چلے گا معاملہ؟ چھٹے معصوم کون ہیں؟ امام زین العابدین، لیکن ان کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، یہ ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ تو ریپیٹ ہو گیا، تکرار ہو گئی، تو اس کو ہم دوبارہ کاؤنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، 5ویں امام محمد، ریپیٹ ہو گیا، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے، تو ہم 5 پہ ہی رک جاتے ہیں۔ 6 امام جعفر نام ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک نام ہے، ایک نیا نام ہے، اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، کتنے ہو گئے؟ اچھا، پھر 7ویں امام موسیٰ کاظم، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، لیکن 14 معصومین میں یہ پہلی مرتبہ آیا، اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے 7 پہ رک مت جائیے گا، آپ کی سانسیں نہیں رکنی چاہیے، چلیں آگے چلیں۔ 8ویں امام تو علی، ریپیٹ ہوا ہے، تکرار ہوا، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ 9ویں امام محمد، ریپیٹ ہوا ہے، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ پھر علی، ریپیٹ ہوا ہے، نقی تو پھر لقب ہو گیا، علی ریپیٹ ہوا، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ پھر حسن عسکری، حسن ریپیٹ ہوا، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ 12ویں امام محمد نام ہے، مہدی نام نہیں، مہدی ٹائٹل ہے، لقب ہے، محمد نام ہے، محمد دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، ہم 7 پہ رک گئے۔ یہ 7 نام دوبارہ آئے ہیں، دہرائے گئے ہیں، اور 14 بنے ہیں۔ ایک بات پھر زوردار جو ہے صلوات پڑھے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان 7 ناموں کے حامل 14 معصومین 2 اسٹیٹس رکھتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک حقیقی۔ ظاہری عام مسلمانوں کے درمیان کہ بھئی یہ بزرگان دین ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن معرفت رکھنے والے اہل تشیع ہیں، معرفت رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ان 7 ناموں کے 14 معصومین کے 2 تعارف ہیں، تو 7 نام اور 2 تعارف، 7 آیات اور 2 مرتبہ نازل ہونے والی سورہ، کتنی زیادہ مناسبت ہے۔ درود پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان امام کو دیکھتا تھا تو کچھ اور سمجھتا تھا، جب ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تب ان کا تعارف
تب ان کی حقیقت ان کو پتہ چلتی تھی. تو اس طرح سورہ فاتحہ بھی ہے کہ ایک ظاہری معنی رکھتی ہے اور جب پڑھتے ہیں ہم تو اس کے حقیقی معنی ہم پہ کھلتے ہیں. یہ تو اعجاز اہل بیت عمومی یا 14 معصومین ہو گیا. اب آ جائیے اعجاز علی. خود علی کی سورہ فاتحہ سے کیا نسبت ہے اور یہ فاتحہ علی کی قدر و منزلت کس طرح بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت مشہور حدیث ہے اور خود امام علی سے مروی ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں ہے. تمام علوم قرآن سورہ فاتحہ میں ہے. تمام سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام علم بائے بسم اللہ میں ہے اور بائے بسم اللہ کا علم نقطہ با میں ہے. وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَا، اور میں ہی با کا نقطہ ہوں. اگر کسی کو اس روایت کے ضعیف ہونے میں اشکال ہو، ضعیف ہونے میں کا احتمال ہو، تو آپ خود جانیے کہ اگر مولا یہ نہ کہتے کہ میں ہی نقطہ با ہوں تو یہ حدیث محمل ہو جاتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی. چلیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پورے آسمانی کتاب کا علم قرآن میں، ٹھیک ہے ہم ڈھونڈ لیں گے. پورے قرآن کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں، یہ بھی ہم ڈھونڈ لیں گے. کسی حد تک ہم یہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ خلاصتاً اجمالاً بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، لیکن بسم اللہ با میں کیسے موجود ہے؟ با تو ایک حرف ہے اور حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتے. عربی میں حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتے. جب مختلف چیزوں سے بنتا ہے، مختلف حروف کا مجموعہ بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، کلمہ بنتا ہے، تب معنی دیتا ہے. ضروری ہے کہ اس با کے نقطے کو علی قرار دیا جائے. اب آپ یہ کہیں گے اس میں رسول کہاں گئے؟ آپ لوگ علی علی تو کرتے ہیں، رسول کو بھول جاتے ہیں، رسول کو نعوذ باللہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور حقیقت میں چھوڑ بھی دیتے ہیں. کچھ لوگ تو خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں علی کے تذکرے میں. تو ہمارے یہاں ماشاء اللہ بڑے بڑے ٹربو ذاکر موجود ہیں جو بہت آگے لے جاتے ہیں علی کو. بہرحال دیکھیے، اگر با کا نقطہ علی ہے تو خود با رسول اللہ ہے. خود با رسول اللہ ہے. کیسے با رسول اللہ ہے؟ کہ با کے اندر نقطہ موجود ہے، اس نقطے کو با سے جدا نہیں کر سکتے. اسی طرح علی کو رسول سے جدا نہیں کر سکتے. اگر علی کی زندگی کو رسول سے نکال دیا جائے تو وہ عبث ہو جاتی ہے. اسلام کیسے آگے بڑھتا اگر علی کی شجاعتیں اور علی کی شہادتیں اور علی کی قربانیاں اس میں ہم نہ ملائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی علماء اعلام فرماتے ہیں کہ الف حرف تہجی میں اللہ کو ظاہر کرتا ہے، ایستادہ ہے، بڑا ہے، بلند ہے. تمام حروف تہجی میں الف بڑا ہے، بلند ہے، سب سے پہلے ہے. خدا کی بھی یہی صفات ہے کہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے الف. اور بے، اب آپ کہیں گے بے سے تو محمد نہیں آتا، میم سے محمد آتا ہے، تو بے سے بندہ تو آتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد لیلا من المسجد مسجد الاقصی مسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسول اللہ کو بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ سبحان پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے جاتی ہے. تو بندے سے مراد تو الف سے اللہ، بے سے بندہ یعنی رسول اللہ. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ. تو ہم نے دیکھا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بلاتا ہے تو بندہ کہہ کے بلاتا ہے. تو الف سے اللہ، بے سے بندہ اور بے سے رسول اللہ، اور اس بے کا نقطہ علی. اچھا، ابھی 10 یا 20 سال تک لوگ اس روایت کو نہیں سمجھ پائے تھے کہ اتنے سے ڈاٹ، اتنے سے نقطے میں قرآن کیسے بند ہو گیا. اب ہمارے پاس USB موجود ہے جس میں ٹیرا بائٹ جو ہے یا گیگا بائٹ جو ہے وہ کیپیسٹی کی گنجائش ہوتی ہے. ایک کمپیوٹر میں آپ دیکھیں ہزاروں نہیں، اب تو لاکھوں کتابیں آ جاتے ہیں. پہلے تو CD آئی تھی جس میں جو ہے وہ 4000 کتابیں تھی، اب تو کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ موجود رہتی ہیں آپ کی کتابیں. تو ایک نقطے میں علم کو مجتمع کرنا کوئی جو ہے وہ بڑی بات نہیں. بہرحال تو آپ نے علی کی قدر و منزلت دیکھ لی اور سورہ حمد سے، سورہ فاتحہ سے علی کی بلندی پرواز بھی دیکھ لی. اب آئیے اعجاز فاطمہ کہ خود یہ سورہ جناب سیدہ کا رتبہ کس طرح بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے پڑھا سورہ حجر میں آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے تمہیں
7 سوروں پر 7 آیات پر مشتمل 2 مرتبہ نازل کی جانے والی سورہ یعنی سورہ فاتحہ عطا کی، اور قرآن عظیم. بس یہ کہ کہہ کے اللہ تعالیٰ خاموش ہو گیا. اور یہاں پہ آتینا تے ہے، اور سورہ کوثر میں کیا ہے؟ اعطینا تو انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. عطینا اور اعطینا میں فرق ہے. اعطینا کا مطلب دینا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے میں نے دے دیا آپ کو، اور اعطینا میں نے آپ کو تحفہ دیا. تو تحفہ کس کو دیا جاتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، یا انسان اگر کسی کو پسند کرتا ہے اس کو تحفہ دیتا ہے. اور ضرورت کی چیز تو دکاندار بھی آپ کو دیتا ہے. کوئی دکاندار کو آپ سے خصوصی محبت تھوڑی ہے، اس کے وہ پیسے بھی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ آتینا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا. یعنی تمہیں کا مطلب ہے تم کو، تمہاری امت کو، اور انسان کو، سبوں کو. اب اس میں سب لوگ شامل ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن کی ناقدری کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دے رہا ہے، تحفہ نہیں دے رہا ہے. تحفہ بی بی سیدہ ہیں اور کائنات کا بہترین تحفہ ہے. اور کس کو دے رہا ہے؟ کائنات کے بہترین انسان کو، بہترین بندے کو، جس کو سب سے زیادہ محبت ہے. اچھا یہ دیکھیے، اگر دکاندار آپ کو کوئی چیز دیتا ہے اور آپ اس کے پیسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، سیل لگی ہے، جو بھی ہے، کیا دکاندار آپ سے کہتا ہے کہ بھائی شکریہ تو ادا کر دیں؟ کبھی نہیں کہتا. لیکن جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور قیمتی تحفہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹا آپ کو کیسا لگا تحفہ؟ پسند آیا؟ شکریہ تو کہہ دو بیٹا، دیکھو اس کو صحیح سے استعمال کرنا. اب آپ میرا کہنا مانو گے؟ امی تحفہ دیتی ہیں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا ایک شرط پہ دوں گی، آپ کو سائیکل دلاؤں گی، کمپیوٹر دلاؤں گی، موبائل دلاؤں گی، یا ڈریس یا فٹ بال دلاؤں گی. آپ میرا کہنا مانو گے، نماز وقت پہ پڑھو گے اور ہوم ورک کرو گے، مس سے کوئی جو ہے مس بہیو نہیں کرو گے، کوئی کمپلین نہیں آئے گی، تب میں تم کو یہ تحفہ دوں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر دی، فصلی لربک وانحر، بس تم نماز پڑھو اور قربانی دو. اور نماز پڑھنا قربانی دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کا تھینک یو کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر کس طرح ہوتا ہے؟ سجدہ شکر. سجدہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. تو بی بی سیدہ کو دے کر اللہ احسان جتلا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا نہ بھولنا. اور تحفہ اسی کو دیا جاتا ہے جس کو انسان چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن اور سورہ فاتحہ دے کے احسان نہیں جتلا رہا، لیکن بی بی سیدہ کو دے کر اللہ اس اپنے رسول پہ احسان جتلا رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. اور شکر اس وقت ہوگا جب تم میری عبادت کرو گے اور میری اطاعت کرو گے اور میرے راستے پہ چلو گے اور میری راہ میں قربانی دو گے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعجاز اہل بیت ہو گئے. ہماری گفتگو کا 6واں مرحلہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اب آئیے ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں داخل ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت سورہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ریکمنڈ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 99، سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، چیپٹر 16 ورس نمبر 99. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بسم اللہ من الشیطان الرجیم. جب تم قرآن کی قرات کرو تو اللہ تعالیٰ فاستعذ باللہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرو، یعنی پناہ طلب کرو. کس سے؟ شیطان مردود سے. تو کیوں ضروری ہے؟ باقاعدہ طور پہ ریکمنڈ کیا گیا ہے خصوصی طور پہ سورہ فاتحہ اور قرآن کو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے خصوصی طور پہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. لیکن اس کی ابتدا تو آپ کرتے ہیں نا. جب آپ کہتے ہیں بھائی تم سے بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے اس لیے فون کیا، تو ابتدا تو آپ کرتے ہیں نا بھائی، یہ کہہ کے فون کر کے کہ بھئی آپ سے بات کرنے کا جی چاہ رہا تھا اس لیے میں نے فون کیا. تو اب سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کو بتلا رہے ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تو یہی کہے گا نا بھئی یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کو تو ایسا کر دو. وہاں سے آواز آتی ہے نا بھئی شور بہت آ رہا ہے، کوئی ٹی وی چل رہا، ہاں ٹی وی چل رہا، سوری میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں. ہاں ٹریفک کا شور بند ہے، اچھا ٹھیک ہے میں کھڑکی دروازے بند کرتا ہوں. یہ کرتے ہیں نا بھئی آواز بہت آ رہی ہے، وہاں کا آدمی کہتا ہے بھئی میں آپ کی آواز. تو اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کے لیے کلیئر کٹ آپ کو تمام چیزوں کے دروازے بند کرنے ہوں گے. اور سب سے جو شور زدہ دروازہ ہے، خطرناک دروازہ ہے، وہ شیطان کا ہے.
تو آپ شیطان سے پناہ مانگ لیں تو وہ آپ کی توجہ کو منتشر نہیں کر پائے گا. شیطان سے آپ پناہ مانگ لیں تو پھر شیطان آپ کو آپ کے دل میں وسوسے اور وہم توہمات جو ہے وہ نہیں ڈالے گا. تو سب سے پہلے آپ کہیں کہ اللہ میں تجھ سے اکیلے ملنے آیا ہوں, میں تیرے دشمن کے ساتھ نہیں آیا, میں تیرے دشمن کے وہم اور وسوسوں کے ساتھ نہیں آیا, میں تو اکیلے ملنے آیا ہوں. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ اکیلے آئیے, کسی اور کے ساتھ مت آئیے گا, یہ نہ ہو کہ آپ بھی تیاری کر کے آ رہے ہیں خدا نخواستہ اس کو کوئی ضرر پہنچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اکیلے آنا تاکہ راز و نیاز کی بات ہو, اور خصوصی طور پہ میرے دشمن اور اپنے خود کے دشمن شیطان کو نہیں لانا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شیطان کی شر کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ شیطان سے بچا اور مکمل طور پہ ہمیں اس راہ پہ چلا جو کہ ہمارے لیے مشکل ہے, شیطان کے ساتھ چلنا. اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا تذکرہ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سورہ فاتحہ کی گفتگو فضائل آپ نے سنے. اب ہم باقاعدہ طور پہ سورہ فاتحہ میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل اور تفسیر میں جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے پہلے اس کے اثرات سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص, مومن کی بات ہو رہی ہے, بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ اس نے بسم اللہ چھوڑ دی ہے. اور جب وہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر تائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کا. اور جو لوگ پے در پہ بیمار ہو رہے ہیں, پے در پہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں, چاہے وہ رزق کی ہوں, اولاد کی طرف سے ہوں یا ازدواجی زندگی سے متعلق ہوں, ان کو یاد دلائیے کہ کہیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو نہیں چھوڑ دیا, تو اس کو دوبارہ پڑھنا شروع کریں. جتنی مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے برکات و فیوز کو میں اضافہ کرے گا. کیسے اضافہ کرے گا؟ مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی قبر کے پاس سے جب اس کو دفنایا گیا, موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جلدی سے گزرنے لگے. جب شام کو واپس آئے تو دیکھا اسی قبر پر ملائکہ رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. جب اس نے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, تو اللہ نے کہا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, بچہ پیدا ہوا, اور آج اس کی بیوی نے اس بچے کو ایک استاد کے پاس بھیجا کہ جس نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی. جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں ایک ایسے شخص پہ عذاب بھیجوں جس کا بچہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے. تو آپ چلے جاتے ہیں لیکن آپ کی اولاد, آپ کی نسل جب بسم اللہ پڑھتی ہے تو اس کے فیوز و برکات آپ قبر میں اس کو محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد روز محشر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کے شعلے بجھ جائیں گے اور جہنم اس سے فریاد کرے گی کہ اے مومن, تو جلد از جلد اس پل صراط سے گزر جا ورنہ تیرے نور کی روشنی سے میرے شعلے بجھ جائیں گے. اس کے بعد جنت میں کہا یہ جاتا ہے کہ 4 نہریں ہیں. جب رسول اللہ واقعہ معراج کا واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں جب میں سفر معراج پہ گیا تو میں نے 4 نہریں دیکھی. ایک پانی کی تھی, ایک دودھ کی تھی, ایک شہد کی تھی, ایک شراب کی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں. چنانچہ وہ آپ کو لے کر ایک قبے کی طرف گئے جو کہ مقفل تھا, یعنی لاکڈ تھا. تو رسول اللہ سے کہا کہ آپ انگلی کا اشارہ کریں تو یہ قفل, یہ لاک ٹوٹ جائے گا. رسول اللہ نے اشارہ کیا تو قفل ٹوٹ گیا. اس قبے میں رسول اللہ جو ہے وہ داخل ہوئے تو دیکھا اس میں ایک ستون ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, اور یہ 4 نہریں اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پھوٹ رہی ہیں. کیسے کہ بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر جاری ہو رہی تھی, بسم اللہ کے اللہ کے ہا کے حلقے سے دودھ کی نہر جاری ہو رہی تھی, پھر بسم اللہ الرحمن کے میم کے حلقے سے شہد کی نہر جاری ہو رہی تھی, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم میں میم کے حلقے سے شراب کی نہر جاری ہو رہی تھی. اور اس کے ستون پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بائے بسم اللہ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو شخص دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا ہم اس کو یہ 4 نہریں عطا کریں گے.
کہتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 محلات عطا کرتا ہے. ہر محل میں 1,000 موتی کے گھر ہوں گے اور ہر گھر میں 70,000 فرش ہوں گے، تخت ہوں گے، اور ہر تخت پہ 70,000 فرش ہوں گے. ہر فرش پہ ایک حور بیٹھی ہوگی، اس حور کے 70,000 گیسو ہوں گے، اور اس حور کے ماتھے پہ حسن، دائیں رخسار پہ محمد الرسول اللہ، بائیں رخسار پہ علی ولی اللہ، ٹھوڑی پہ حسین، اور ہونٹوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا. جب ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ یہ کس کو ملیں گے یہ تمام تحفے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جو بسم اللہ کو پوری عزت و تکریم کے ساتھ پڑھے گا. درود پڑھ دے محمد والا. اللہم صلی علی اس کے علاوہ بہت زیادہ فضائل بسم اللہ کے منقول ہیں، مذکور ہیں، اور ہم نے دعائے کمیل کے ضمن میں ان کو تذکرہ کیا. آپ چاہیں تو الگ سے وہاں سن سکتے ہیں. یہاں پہ وہی فضائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو جن کی تکرار کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھے، نئے فضائل آپ کے سامنے پیش کیے. بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب اللہ تعالیٰ بسم اللہ شروع کرتا ہے یا کرواتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اتنی طویل ہے، اتنی مفصل گہرائی اور گہرائی لی ہوئی ہے کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل بیان کروں تو 40 اونٹ بار ہو جائیں، لوڈڈ ہو جائیں، یعنی اس پہ کتابیں لکھی جائیں، پھر ان کتابوں کو اونٹ پہ رکھا جائے تو 40 اونٹ اس سے پر ہو جائیں گے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل سے. اور یہ ہوا کیسے ہوا؟ ابن عباس نے ایک دفعہ مولا علی سے کہا کہ آپ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل بیان کریں، تفسیر. تو کہتے ہیں ابن عباس کہ شب کی سیاہی سے لے کر فجر کی سفیدی تک وقت گزرتا رہا لیکن مولا علی بسم اللہ کی تفسیر مکمل بیان نہیں کر سکے، بلکہ وہ تو بسم اللہ کے سین تک نہیں پہنچے. کیسے پہنچتے کہ خود بائے بسم اللہ کا نقطہ خود مولا علی ہے، وہ نقطے سے باہر نکلتے تو با تک پہنچتے، پھر جو ہے وہ سین تک پہنچتے. بہرحال تو بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا ممکن نہیں مکمل طور پہ، 40 اونٹ سے جو ہے وہ پار ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے ہم کہ ایک نشست میں مختصر وقت میں. بہرحال تو بسم اللہ میں جو با کا نقطہ ہے اس کی تفصیل آپ نے سن لی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ میں ہی وہ نقطہ با ہوں. پھر اسم آتا ہے بے اسم، اصل میں یہ لفظ ہے بے اسم، تو ملا کر ہم نے کر دیا بسم اللہ کے نام سے. جب بھی آپ کوئی روڈ بناتے ہیں اس کا افتتاح کرواتے ہیں تو اس کی نام کس کے نام کی تختی؟ جو آپ کے نزدیک بزرگ ترین بہترین شخص ہوتا ہے. کسی عمارت پہ کوئی بورڈ لگاتے ہیں تو اس زمانے کا بہترین شخص ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کام شروع کروانا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ بندہ اس کا نام لے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو جائے. اور اگر وہ کام غلط ہے تو وہ کام شروع ہی نہیں ہوگا، ختم ہونا تو بہت دور کی بات. اور اگر اچھا کام ہوگا اور اللہ کی اعانت اللہ کے نام سے نہیں شروع ہوا وہ کام جو ہے مکمل نہیں ہوگا. علی کے صحابی ایک دفعہ بیٹھے، جیسی بیٹھے چارپائی سے گر کے چوٹ لگا بیٹھے، سر پھٹ گیا. تو کہنے لگے مولا مجھ سے کیا ایسی خطا ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ تو مولا نے کہا کہ تم نے بیٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تھا. ہم کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے. یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے میں اگر ایک سے زیادہ اقسام کے کھانے ڈشز موجود ہوں تو ہر ڈش سے پہلے بسم اللہ پڑھو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو قیامت میں الٹے ہاتھ میں دیا جانے والا سیاہ نامہ اعمال سفید ہو جاتا ہے. ایک شخص کا کیوں؟ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت تھی. اس نے وہ بسم اللہ کہتے ہوئے جب کھولا تو پتہ چلا سارے گناہ تبخیر ہو گئے، اڑ گئے. تو بتایا کہ تمہارے اس بسم اللہ کی برکت سے یہ تمام گناہ جو ہے وہ. بہرحال تو بسم اللہ میں اللہ کا لفظ ہے، یعنی اللہ بسم اللہ کی بجائے بسم الجبار، بسم القدیر، بسم القادر، رازق کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن بسم اللہ کہا. کیوں؟ اللہ جامع ترین نام ہے. قادر میں قدرت رکھنے والا، رازق میں رزق دینے والا، سامع میں سننے والا، سمیع سننے والا، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. قہار نازل کرنے والا، جابر جو ہے وہ جبر کرنے والا اور سزا دینے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نام اللہ لے رہا ہے، اس کی بھی آپ تھوڑی سی جو ہے تفصیل سن لیجئے کہ بیسیکلی بنیادی طور پہ عربی زبان میں خدا کے لیے الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب
بھی ہم کلمہ شروع کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ الہ دا جو اللہ بن گیا. کیسے؟ الہ میں آپ الف لام لگا دیں شروع میں. الف لام کی وہی اہمیت ہے جو انگلش میں دا کی ہے. موبائل دا موبائل، بک دا بک، ٹیبل دا ٹیبل، ریور دا ریور. ہم دا لگاتے ہیں آرٹیکل پراپر ناؤن والا تو وہ چیز پراپر ناؤن میں تبدیل ہو جاتی ہے، مخصوص بن جاتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ، جب ہم کہتے ہیں خدا تو کوئی بھی خدا، اور جب ہم کہتے ہیں دا گاڈ یا دا خدا، اگر انگلش میں دا ہم لگائیں اور اس کی کمی جو ہے، دا کی کمی جو ہے المعرف باللام جسے کہتے ہیں، ہر چیز وہ جس میں الف لام لگا ہو وہ مخصوص بن جاتی ہے، معرفہ بن جاتی ہے. تو یہ وہی الہ ہے جس میں آپ نے الف لام لگا دیا بتلانے کے لیے. یہ عیسائیوں کا خدا نہیں، یہ ہندوؤں کا خدا نہیں، یہ جو ہے وہ زرتشیوں کا خدا نہیں، یہ وہ خدا ہے جو حقیقی خدا ہے. اور حقیقی خدا میں اللہ لگتا ہے، اللہ، الہ نہیں، اللہ، اس لیے اللہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آصف برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا اور ملکہ بلقیس کا وہ تخت لے آیا پلک جھپکتے ہوئے. اللہ اسم اعظم سے قریب ترین ہے، اتنا قریب ترین جتنا سیاہی، آنکھ کی سیاہی سفیدی سے. تو اللہ کے بارے میں بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ یہی اسم اعظم ہے. پھر اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات، قہار ہے، جبار ہے، رازق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صفات جن سے ہمیں سزا ملنے کی توقع ہے وہ تو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے. ہم جا کے کہیں اللہ تو جو کہ سزا دینے والا ہے، تو ہم تو سزا ہی ذہن میں رکھ کے نہیں آئیں کہ ہمیں سزا چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو رحمت چاہیے. تو ہم شروع کرتے ہیں رحمان سے، اور رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے اور رحیم میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے. کیا فرق ہے؟ رحمان کا مطلب ہے سب پہ رحم کرنے والا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مجلس میں، جو مجلس میں شامل نہیں ہوتے ہیں لیکن نیاز کے وقت آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو دیتے ہیں، کوئی بات نہیں چلو. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں، جو اس کو نہیں مانتے. فرعون، حامان، شداد، قارون، کتنا عطا کیا تھا ان کو، حالانکہ دشمن تھے. اللہ ان کو بھی دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح ماں باپ اپنے اس بچے کو بھی دیتے ہیں جو نافرمانی کرتا ہے، کھانا دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، گھر میں جو ہے اور چیزیں اس کو شیئر کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحمانیت کی وجہ سے اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمانیت دنیا تک محدود ہے، عارضی ہے، قیامت میں نہیں ملے گی. یعنی قیامت میں جو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے منکروں کو یا یہود و نصارہ کو منحرف جو ہو چکے ہیں یا ایتھیسٹ ملحدوں کو، ان کو قیامت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت عموم کا درجہ رکھتی ہے، ہر کسی کو دے گا وہ، اور دنیا تک محدود ہے. پھر اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم کا مطلب ہے رحمت والا، لیکن ایسی رحمت جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت فقط ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اس کے فرما بردار ہیں. اب اللہ کی رحمت ان سے جدا ہو جائے گی. کن لوگوں سے؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ ایک مہلت دی ہے، ایک آسانی دی ہے، ایک اختیار دیا ہے، لیکن وہاں پر فقط اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رحمت دے گا. اور رحیمیت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا حامل ہے ہمیشہ سے، اس کا اظہار ہمیشہ کرتا ہے. مثلا ایک نام ہے عالم، علم رکھنے والا، لیکن ممکن ہے کہ وہ پہلے علم نہ رکھتا ہو. علیم کا مطلب ہے ہمیشہ سے علم رکھنے والا. اسی طرح اکرم ہے، کرم کرنے والا، لیکن کریم ہمیشہ سے کرم کرنے والا. رحمان رحمت دینے والا، رحمت برسانے والا، لیکن عارضی رحمت ہے دنیا تک. رحیم یعنی صفت مشبہ، ہمیشہ سے رحم کرنے والا. تو دنیا میں بھی رحم کرتا ہے وہ اور آخرت میں بھی رحم کرتا ہے. یہاں پر اس کی رحمانیت ہر کسی کے لیے عارضی ہے، اور رحیمیت آخرت کے لیے بھی ہے اور مخصوص ہے اس کے فرما بردار بندوں سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ تو رحمان ہے اور تیری رحمانیت اور رحیمیت سے متاثر ہو کہ ہم تیری طرف آئے ہیں، تو ہمارے اوپر تھوڑا سا کرم کر. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اتنے تمام فضائل کے باوجود بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سوروں کا جز نہیں مانتے. حالانکہ قرآن میں ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اہل تشیع کے علاوہ جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ یا کسی بھی سورہ کا جز نہیں مانتے. کچھ سورہ فاتحہ کو تو مانتے ہیں کہ اس میں موجود ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور جز، لیکن اور سوروں میں نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، تبرکن اچھا ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے. ہمارا جواب یہ ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سوروں کا جز نہیں ہے تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے ہر سورے سے پہلے قرآن میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تبرکن لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب حصہ نہیں ہے. تو بھئی ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی چیز اضافی نہیں ہے، اور اگر آپ نے لکھ دی اور یہ کہا کہ یہ قرآن میں ہے تو وہ اس کا حصہ بن گئی، آپ نے تحریف کر دی. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تبرکن شامل نہیں ہے تو پھر سورہ تبرکن لکھی گئی ہے، تو سورہ براءت میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو وہ کہتے ہیں سورہ براءت میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ یہ منافقین مشرکین کو عذاب دینے کی خبر سے شروع ہوئی ہے، تو اس میں ایک جلال ہے، شروع ہی میں اللہ تعالیٰ سزا کا جو ہے تذکرہ کر رہا ہے، اس لیے بسم اللہ شروع میں نہیں لکھی گئی. کیونکہ بسم اللہ میں رحمان الرحیم کی صفت مذکور ہے. تو سورہ لہب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. سورہ کافرون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کتنا سخت لہجہ ہے جس سے وہ شروع ہوئی. سورہ ماعون کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس میں جس میں جو ہے وہ شروعات اس طرح ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مذمت قرار دے رہا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں غیر مومنوں کو تو چھوڑ، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں الکساتے ہوئے آتے ہیں، فویل للمصلین الذین. تو یہ تمام سورہ برات کے ساتھ تمام مذمتی لب و لہجے کو رکھتے ہوئے شروع ہوتی ہے، لیکن اس میں بسم اللہ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر بسم اللہ کو آپ ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے سورہ حجر آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ اتاری. تو 7 آیتیں ہم کیسے بنائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 7ویں سورہ کہاں گئی؟ 7ویں آیت کہاں گئی؟ تو جب تک ہم بسم اللہ کو اس میں نہیں ملائیں گے 7 آیات مکمل نہیں ہوں گی. اب اس کی ایک نقلی دلیل سن لیجئے کہ اہل سنت کے بہت سارے علماء نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ بسم اللہ نہ صرف یہ کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے بلکہ دیگر سوروں کا بھی جز ہے. خود امام نووی میں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 میں یہ کہا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا اور دیگر سوروں کا جز ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی اس کو بآواز بلند پڑھا جاتا تھا. یعنی سری نماز بھی ہو اس میں بھی، جہری نماز میں تو پڑھیں گے آپ عشاء میں مغرب میں اور فجر میں، لیکن ظہر اور عصر میں بھی بلند آواز سے. بلکہ ہمارے یہاں 11ویں امام کی روایت میں مومن کی 5 علامات ہے، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو بآواز بلند بسم اللہ پڑھے. یعنی سورہ فاتحہ جب آئے تب بھی بسم اللہ بلند پڑھے، اور کوئی اور سورہ پڑھے تب بھی بسم اللہ بلند پڑھے. اور یہ سری نماز میں ہوگی اور جہری نماز میں بھی ہوگی. ہوا کیا تھا؟ اصل پس منظر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب بسم اللہ کا تذکرہ آئے گا تو علی کا بھی تذکرہ آئے گا. جب بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا تو علی کا ذکر بھی بلند ہوگا، بائے بسم اللہ کا بھی تذکرہ ہوگا، بے کے نقطے کا بھی تذکرہ ہوگا. تو لوگ یہ چاہتے نہیں تھے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے. بالکل خاموشی ہے کمرے میں، ہال میں نماز پڑھتے ہوئے، پن ڈراپ سائلنس. ایک دم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پڑھے تو بائے بسم اللہ کی بھی قرأت ہوگی، با کا نقطہ بھی ذہن میں آئے گا، پھر علی کی شخصیت بھی ذہن میں آئے گی. تو جن لوگوں کے دلوں میں بغض علی تھا انہوں نے بسم اللہ کو ترک کیا. امیر شام جب ایک دفعہ مدینے گیا تو وہاں پہ بسم اللہ کو ترک کیا اور نماز عشاء پڑھائی. تو لوگوں نے فوراً گرفت کی اور کہا اسرقت الصلاۃ ام انستو کہ انسیتو کہ کیا تم نے نماز میں چوری کی ہے یا تم بھول گئے ہو. یعنی کیوں تم نے نماز میں جو ہے بسم اللہ جو ہے ہلکی آواز بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھی. تو بسم اللہ نہ صرف سورہ فاتحہ کا بلکہ دیگر سوروں کا بھی جز ہے. اور خود بسم اللہ کی فضیلت یہ بتلا رہی ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. قرآن کی جو بھی سورہ ہو، اگر سورہ برات میں اس کا تذکرہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور 114 صورتوں میں 113 اور پھر سورہ نمل میں الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام کے خط میں لکھ کر اس 114 کے عدد کو پورا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام سورہ 114 سورہ تمام کی تمام بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے شروع ہوتی ہے. تو یہ تفصیل اور تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آپ نے سنی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات پڑھتے ہیں.
اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین میں آپ نے دیکھا کہ پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ کی ابتدا کی آیت، اور اب نفس مضمون متن مضمون شروع ہو رہا ہے، اصل مدعا بیان کر رہے ہیں ہم. اور آپ کو معلوم ہے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا سورہ فاتحہ کیا ایک دعا ہے، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. سورہ دعائے کمیل میں آپ نے دیکھا ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا کی. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بتلانا ہوتا ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے، ہمیں دیتے ہوئے ہماری خطا کو نہیں اپنی عطا کو دیکھ، ہمارے ظرف کو نہیں اپنے ظرف کو دیکھ. اور کس تعریفی جملے سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی ہم کس چیز کی تعریف کریں؟ چنانچہ بس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس تمام تعریفیں آپ کی ہیں، جو بھی تعریف دنیا میں کی گئی ہے، کی جائے گی یا کی جاتی ہے، وہ سب آپ کے لیے. معرف باللام دا، اور جب ہم دا لگاتے ہیں نہ صرف کوئی چیز مخصوص بن جاتی ہے، پراپر ناؤن میں آ جاتی ہے، بلکہ کلیت، عمومیت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم کہتے ہیں تعریف اللہ کے لیے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین تعریف تو بس اللہ ہی کے لیے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. حمد کسی شے کی اختیاری صفات کی تعریف حمد کہلاتی ہے. ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے مدحت یا مدح، کسی شے کی غیر اختیاری صفت مدحت یا مدح کہلاتی ہے. جیسے موتی کی تعریف کریں آپ، بڑا خوبصورت ہے، چمکدار ہے، سفید ہے اور بڑا صاف ہے، تو موتی نے یہ صفت اپنے اندر خود نہیں پیدا کی، اس میں موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدحت یا مدح نہیں کریں گے بلکہ ہم حمد کریں گے. ایک اور تعریف کے لیے جملہ لفظ استعمال ہوتا ہے شکر. شکر اس شخص کا، اس چیز کا کیا جاتا ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو. کوئی انسان آپ کو فائدہ دے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہاں حمد پھر کیا کہا گیا، الحمدللہ للہ، اللہ کی طرف، اللہ ہی کے لیے. رب العالمین، رب یہاں خالق العالمین نہیں کہا گیا بلکہ رب العالمین کہا گیا. خالق العالمین کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ فقط خالق نہیں ہے بلکہ رب بھی ہے. خالق پیدا کرنے والا، رب پالنے والا. پروردگار کا ایک لفظ ہم فارسی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں، پالنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے فقط کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی کہ بس ٹھیک ہے اب تم اس کو سنبھال لو، اب بھی چلا رہا ہے. اگر انسان نے پہاڑوں کو کھود لیا اور سمندروں میں غوطہ لگا لیا یا ہواؤں میں پرواز کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کائنات تسخیر کر لی. اب نعوذ باللہ اللہ کا کوئی کام نہیں. اسٹیفن ہاکنگ جو انگلینڈ کا اور دنیا کا بہت بڑا سائنسدان ہے، وہ کیا کہتا ہے، ایک زمانے میں کہا کرتا تھا وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، ہم اللہ کا ذہن پڑھ سکتے ہیں. اور اب انسان نے جیسے جیسے تکبر کی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ انسان کا علم بڑھتا ہے تکبر آ جاتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو حدیث دوسری ہے، انسان کے پاس جب تھوڑا علم ہوتا ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے، جب زیادہ ہوتا ہے تو اس میں تواضع انکساری آ جاتی ہے، اور جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تو وہاں کے سائنسدانوں کو جو علم ہے وہ تھوڑا سا ہے، اس علم پہ وہ اترا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں، وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، اللہ کا خدا، ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں. اب کیا کہتا ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ، وی کین مینج دا یونیورس وداؤٹ گاڈ، ہم یہ کائنات خود چلا سکتے ہیں. نعوذ باللہ. تو انسان نے یہ سوچ لیا ہے بنانے والا اگر تھا تو خدا تھا، اب ہم نے نعوذ باللہ فائر کر دیا، اب ہمیں ضرورت نہیں، ہم خود مینیج کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، اللہ ابھی بھی اس کائنات کو چلا رہا ہے. رب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. عربی میں اس لڑکے کو جس کو آپ پالتے ہیں ربیب کہتے ہیں، اس لڑکی کو جس کو آپ پالتے ہیں ربیبہ کہتے ہیں. جبھی رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ربیبہ تھیں جو حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں. خدیجہ بنت خویلد کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں جن کے مرنے کے بعد رسول اللہ نے 2 کو پالا تھا. اس کے بعد ایک صحابی سے ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا، تو ان کو ربیبہ کہا جاتا ہے. وہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں. تو ربیب یا ربیبہ جن کو پالا گیا ہو، رب جو پالنے والا ہو. رب العالمین، رب الدنیا نہیں کہا، رب العالمین کا. عالمین ہم نے پہلے بتلایا تھا آپ کو دعائے کمیل کی تشریح کرتے ہوئے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں چاند ستارے ہیں، یہ گیلیکسی ہے فقط، اور اس جیسی 4 بلین جو ہیں وہ گلیکسیز ہیں. اور پھر ان گلیکسیز سے مل کر اس جیسی
4 بلین گلیکسی سے ایک عالم بنتا ہے، اور پھر اس عالم کے بھی کتنے ہزار عالم ہیں، عالمین کا مجموعہ اس کا جو ہے رب ہے. اس میں جاندار بھی آ جاتے ہیں اور بے جان بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تعریف کے قابل ہے، تمام تعریف کے قابل ہے، اور اس نے تمام عالمین کو پیدا کیا. فقط ایک عالم ہے کہ دنیا کو نہیں پیدا کیا، وہ دنیا بھی پیدا کر کے بیٹھا ہوا ہے جو جنت کی صورت ہے، جس میں اس کے فرما بردار لوگ جائیں گے. وہ عالم کا بھی مالک ہے، اس عالم کا بھی جس میں جہنم موجود ہے، جس میں اس کے نافرمان جائیں گے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے جو کلمہ نکلواتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم آ گیا، پھر دوبارہ تکرار. بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے تو اس کو امید بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے. یا باپ کے پاس جب خرسن آتا ہے کہ تمہارے ابو کو بلا رہے ہیں تو اس کو امید بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے. تو تعریف کرتا ہے ابو کی، پھر دوبارہ تعریف کرتا ہے. تب کیا کہتے ہیں بیٹا مکھن نہیں لگاؤ زیادہ، مجھے معلوم ہے تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو. تو ہم نے اللہ کی تعریف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان رحیم ہے. پھر دوبارہ الحمدللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں نا سیکوینس، سائیکولوجیکل سیکوینس، ایک نفسیاتی ترتیب ہے. جو سائیکولوجیکلی ترتیب یا مراحل یا ذہنی خیالات آپ کے اندر ابھرتے ہیں نا، ان کی ترتیب سے وہ جملے نکلتے ہیں. بے اختیار حالت میں بھی یہی جملے نکلیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے. ہم پہلے بھی کہتے چکے ہم تجھے دوبارہ بدلا رہے ہیں، یہ تو بھول نہ جانا خدا نخواستہ. یہ نہیں کہ ہمیں سزا دینے پہ تو لائے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کیوں سزا دے گا. اب نہیں کہتے بچہ آتا ہے امی آپ کتنی اچھی ہیں، بیٹا یہ بتاؤ تمہیں چاہیے کیا، فریج میں جو کیک رکھا ہے وہ چاہیے، جاؤ لے لو. تو ہم آگے امی کی تعریف کرتے ہیں، ابو کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تو جس قابل ہے اور جو ظرف رکھتا ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کر. رحمان رحیم کہتے ہیں. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ جو لوگ اپنے نفوس پہ اسراف کرتے ہیں، یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کہ جو لوگ اپنے نفوس پہ اسراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. قنوطیت یا مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. ہاں اپنے آپ سے مایوس ہونا صحیح ہے کہ ہم کسی قابل نہیں، ہم اس قابل نہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں جائیں. لیکن اللہ سے مایوس ہونا کہ اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، میں کچھ بھی کر لوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے میرے لیے کوئی گڈ نیوز یا خوشخبری رکھی نہیں، نعوذ باللہ. یہ سب اللہ تعالیٰ سے جو ہے سوء ظن رکھنا ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اپنے طرف سے امام سجاد بھی بہت ساری دعاؤں میں اپنی طرف سے مایوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، نظر نہیں آتے، لوگوں کو بدلا رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ تم دعا مانگو. اور رحمان الرحیم کے بعد جو ہے جو جملہ آدمی ادا کرتا ہے وہ ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. دیکھو تعریفیں بہت ہو گئی، اب جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. صرف میٹھا میٹھا حبب کڑوا کڑوا تھوتو والی بات نہیں ہوگی کہ جو اچھی چیز ہے بس وہ مانگ لی اور اس پہ نظر کرتوت آپ کے وہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. اور مالک کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا بھی مالک، دوزخ کا بھی مالک. جنت میں بھیج دوں یا دوزخ میں بھیج دوں، دونوں چیزیں ہو سکتی. امام سے پوچھا گیا کہ مالک یوم الدین میں یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ تو امام فرماتے ہیں یوم الدین سے مراد یوم جزا ہے، حساب کا دن. اور دین جزا میں، جزا کو کہتے ہیں، حساب کو کہتے ہیں عربی میں. مالک ملکیت رکھنے والا. اچھا اگر اللہ یوم الدین ہے یعنی روز قیامت کا مالک ہے، تو کیا اللہ اس وقت دنیا کا مالک نہیں؟ دنیا کا بھی مالک ہے. لیکن اللہ نے اس دنیا میں ہم کو تھوڑی سی مہلت، اختیار، ڈھیل دے رکھی ہے. بس اسی ڈھیل کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی حاکمیت سے نکل گیا، اس کی ملکیت سے نکل گیا، اب یہ دنیا میری، یہ بادشاہت میری، یہ گھر میرا، یہ آفس میرا، یہ علاقہ میرا، میں جو چاہے کروں. انسان تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے مجھے روکنے والا کوئی نہیں تو نعوذ باللہ کہہ بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے روکتا نہیں. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر آپ کو آزما رہا ہے، کسی کو گرفت کر کے آزماتا ہے، کسی کو ڈھیل دے کے آزماتا ہے. تو اللہ اس دنیا کا بھی مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک ہے. یہاں پہ ڈھیل دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے تاکہ ہم امتحان سے گزریں اور اللہ یہ دیکھے کہ آپ نے کیا کیا. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود بندوں سے پوچھے گا کہ آج کس کا دن ہے. تو تمام بندے چیخ اٹھیں گے للہ الواحد القہار، کہ یہ دن
تیرے لیے ہے، یعنی واحد القہار، کہ اس کے لیے ہے کہ جو قہار ہے، جو عذاب دینے والا ہے، کہ ہمیں اس عذاب سے، سورہ مومن میں اللہ فرماتا ہے اس عذاب سے بچا لے، للہ الواحد القہار۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، قیامت تو ہے اس کی، مکمل طور پہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں لے گا جب تک اپنا حساب کتاب نہ دے دے، اور اس وقت کوئی مہلت نہیں ہوگی مزید۔ اس دنیا میں کیا مہلت حقیقی ملی ہوئی ہے؟ بہت کم، بہت کم۔ اگر آپ غور کریں، ہماری زندگی کا ابتدائی حصہ بچپن میں گزر جاتا ہے جس میں خواہشات ہوتی نہیں، ہماری زندگی کا آخری حصہ بڑھاپے میں گزر جاتا ہے جس میں خواہشات ہوتی نہیں، اب بیچ کا حصہ رہ گیا جوانی کا حصہ۔ چلیں ہم اگر فرض کر لیجیے اس کو 15 سال سے 35 یا 45 بھی کر لیں، اس جوانی کے ایام میں ہم کتنے آزاد ہیں، کتنی مہلت ہے، کتنا اختیار ہے۔ شادی سے پہلے والدین کے غلام، شادی کے بعد بیوی کے غلام، یا بیوی شوہر کے غلام، ہے کہ نہیں؟ امی کتنا ٹوکتی، کتنا جسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی زبان میں پریشان کرتی ہیں، یہ کیا پہن کے جا رہی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا اسکارف پہنو، یہ لباس ٹھیک نہیں ہے، کہاں بیٹھی ہو، ایسے نہیں بیٹھو، ایسے نہیں ہنستے، یہ باتیں نہیں کرتے، یہ نہیں کھاتے، ویسے نہیں ہو۔ تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ امی سے کب جان چھوٹے گی، والدین سے کب جان چھوٹے گی، میں کب آزاد ہوں گی۔ شادی ہوئی تو پتہ لگا کہ عورت مرد کی غلامی، اچھا مرد بھی کرتا ہے بیچارہ، وہ بھی اس کو اب آزاد نہ سمجھے، وہ اس کی غلامی میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں آپ کو مثال دوں، بھائی پنکھا نہیں چلے گا کیوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، نہیں پنکھا چلے گا مجھے گرمی لگ رہی ہے، بھائی دال پکانا، نہیں مجھے دال پسند نہیں ہے، اچھا آپ جلدی آ جائے گا، نہیں مجھے آفس میں کام ہے، یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے، بھائی میں بہت مصروف تھی۔ تو اس کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے اور اس کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ جب بچے آ جاتے ہیں تو دونوں غلام ہو جاتے ہیں مشترکہ طور پہ، لڑائیاں کم ہو جاتی ہیں، آپ نے دیکھا جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ بھئی آپ یہ فیٹی فوڈ کیوں کھا رہے ہیں، بروسٹ برگر، یہ فرینچ فرائی، آپ کسی کیا کریں، بچے جب بھی جاتے ہیں کہیں کھانے کے لیے یہی منگواتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ ارے بھائی آپ رات کو کیوں جاگتے ہیں، آپ تو بہت جلدی سونے والے تھے، کیا کریں بچے بڑے ہو گئے ہیں تو گپ شپ کرتے ہیں اور ان کو دیر تک جاگنا ہوتا ہے، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں رات میں اکیلے کمرے میں، تو ان کی چوکیداری کے لیے، یا بچہ کہیں باہر گیا ہوا ہے، ماں جاگ رہی ہے تو وہ بچوں کے پیچھے۔ ایک زمانے میں ڈش انٹینا لگا کرتے تو کہتے تھے کیا کریں، بچوں نے ضد کر کے ڈش انٹینا لگوا دیا، اب بچے موبائل خریدوا رہے ہیں یا جو بھی کام کروا رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے ہم غلامی تو ہیں، آفس میں آپ جاتے ہیں، کیا آپ کی وہاں پر جو ہے وہ حکومت ہے، آپ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے باس کے غلام ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ لیٹ ہو جائیں ٹینشن ہوتی ہے آپ کو، پرنسپل کے غلام ہوتے نہیں ہوتے، اور باس کلائنٹ کا جو غلام ہوتا ہے، دکاندار جو سیٹ ہوتا ہے وہ بھی کتنی پولائٹنس اور کتنی نرمی سے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ بس آپ جو کہیں کلائنٹ از آلویز رائٹ یا کسٹمر از آلویز رائٹ، یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے انسان بیسیکلی غلام ہے، مطلب اپنے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا غلام ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو کم از کم اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ دیکھا جائے یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے۔ یہ ذرا سا دیکھ لیں مائک، ایک درود پڑھ دیں محمد۔ کیا چیز؟ نہیں ویسے بھی پڑھ سکتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو زندگی شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ زندگی میں تو ہر کام ہے، تو ہر سانس زندگی کی نوید ہے، تو اگر آپ ہر وقت پڑھتے رہیں، ہر سیکنڈ پڑھتے رہیں تو ہر وقت سانس تو لے رہے ہیں آپ، بس یہ بھی بسم اللہ ضروری ہے، پڑھنا چاہیے آپ کو، جتنا پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ۔ امام نووی نون واو چھوٹی ہے لکھا ہوا ہے اس میں، یہ مائک کا بول دیا آپ نے۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو ہیبت ہے اس کی وجہ سے اسپیکر جو ہے
تک پہنچے تھے ہم؟ مالک یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں. اچھا ہم نے کہا کہ انسان جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے آزاد ہے. کتنا آزاد ہے آپ نے دیکھ لیا. اچھا پھر اس جوانی کے ایام میں اگر فرض کر لیں وہ بیوی بچوں کا یا والدین کا غلام یا دوستوں کا ایک پیئر پریشر گروپ بھی تو ہوتا ہے, پیئر پریشر بھی ہوتا ہے دوستوں کا بھی, یا حکومتی قوانین آڑے آ جاتے ہیں, بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں, مثلاً آپ نہیں کر سکتے سعودی عرب یا یو اے ای آپ جائیں 2 جابز آپ نہیں کر سکتے, پاکستان میں کر سکتے ہیں, یا یو ایس اے وہاں پہ جائیں آپ, وہاں سگنل نہیں توڑ سکتے, پاکستان میں سگنل توڑ سکتے ہیں, یا یہاں پہ رہتے ہوئے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں ترقی کے, آپ نہیں آگے بڑھ سکتے کیونکہ کرپشن ہے, سب کچھ عبور کر لیا آپ نے کسی پرچی والے کو جو ہے. تو ان انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, یہ بھی آپ کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور آپ بہت ساری خواہشات کو جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے. اچھا پھر یہ سب ہو بھی جائیں تو بیماریاں, حادثات, ایک دم سے حادثہ ہو گیا آپ کو پتہ بھی نہیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کی جو ہے وہ ہارٹ ٹوٹ گیا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کو شوگر ہو گئی, کسی کو بلڈ پریشر. تو یہ کیا ہے؟ آپ بیماری کے غلام بن جاتے ہیں. آپ کے سامنے گلاب جامن رکھی جائے, آپ نہیں کھاتے, کیوں؟ شوگر ہے. غلام کس کے؟ ڈائبٹیز کے آپ غلام ہوئے. نمک والا قورمہ رکھا جاتا ہے, آپ نہیں کھاتے, کیوں؟ ہمیں جو ہے بلڈ پریشر ہے, آپ بلڈ پریشر کے غلام بن گئے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ بیماریوں کے غلام بنیں, بیوی بچوں کے یا شوہر کے غلام بنیں, یا پھر جو ہے دوستوں کے غلام بنیں, باس کے غلام بنیں. آپ ابھی سے اللہ کے غلام بن جائیں, ابھی سے اللہ کے غلام بن جائیں گے تو جو شخص آپ کے ساتھ رہتا ہے کافی عرصے تک, چاہے وہ غلامی کیوں نہ ہو, اس پہ رحم آ جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کو کہ میں تو تیرا پہلے سے ہی غلام ہوں, تو میرا پہلے ہی سے مالک ہے, ابھی تھوڑی تو میرا مالک بنا ہے, میں نے تو پہلے ہی سے اپنے تمام امور تیرے حوالے کر دیے تھے. اس کا ایک قصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں رجب علی خیاط کا, کہ جوانی کے ایام میں ایک رشتہ دار خاتون ان پہ فریفتہ ہو گئی تھی, تو گھر میں ان کو اکیلا پایا, دعوت گناہ دی, تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل مثل یوسف بھاگے اور یہ دعا کرتے ہوئے بھاگے کہ اللہ اس گناہ کے عوض میری تربیت اپنے ذمہ لے لے, یعنی تو میرا مالک بن جا. اور اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ میری معرفت میں اتنی جلدی جلدی اضافہ ہونے لگا کہ میں خود حیرت کرنے لگا. اتنا زیادہ عالم نہیں تھے, بہت زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس طرح اتنی جلدی جلدی معرفت کے سفر طے کر لیے, بہت سارے علوم والے آپ سے بہت پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تربیت اللہ کے حوالے کر دی ہے, ابھی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کو اپنی زندگی کا مالک بنا دیں. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد زبردستی وہ آپ کا مالک بن جائے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ابھی تو آپ کے پاس اختیار ہے نا, آپ ابھی سے اختیار اللہ کو دے دیں کہ بس تو جو کہے گا میں وہ کروں گا. تحکم یا الہی کیف شئت فانی قد رضیت بما رضیت. تحکم یا الہی کیف شئت, اے اللہ حکم تو کر, کیف شئت تو چاہتا کیا ہے, فانی قد رضیت بما رضیت میں اس چیز پہ راضی ہوں تو جس پر راضی ہے. ابھی سے اپنے آپ کو, یہ پہلا شعر ہے جو ہمیں شرح اسلام میں واضح میں پڑھایا جاتا ہے, تو ماشاءاللہ پہلے ہی شعر ایسا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے کافی ہے کہ آپ ابھی سے کہہ دیں اے اللہ تو میرا مالک ہے, میرے امور کا مالک ہے, تو جو کہے گا میں وہ کروں گا, جس سے منع کرے گا وہ نہیں کروں گا. بس قیامت کے دن میرے پر وہی رحمانیت اور وہی رحیمیت کا سلسلہ جاری رکھنا جو تو نے ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے دیکھیں ہم قرآن کی کئی سوروں کو, کئی آیات کو جو تفکر کے قابل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ گہرائی میں جانے کے قابل ہوتی ہیں, ان کے اثرات ظاہر ہونی چاہیے. ہم بس سرسری مالک یوم الدین ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں, 17 رکعتوں میں 34 مرتبہ, نوافل تو اس سے بھی زیادہ. چوتھے امام جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو مالک یوم الدین پر آ کر اس طرح کانپتے تھے کہ جیسے ابھی ان کی روح پرواز کر جائے گی, اور بار بار تکرار کرتے تھے مالک یوم الدین مالک یوم الدین. چوتھے امام کو کیا ضرورت ڈرنے کی جہنم سے یا خدا کے عذاب سے, لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو بہت سخت آیت ہے, اس آیت کو سمجھو اور اس پہ فکر کرو, غور کرو, تو انشاءاللہ تمہارا تزکیہ نفس خود بخود ہوتا ہوا چلا جائے گا. تو یہ مالک یوم الدین, جب آدمی دیکھتا ہے کہ باپ کے تیور بگڑ رہے ہیں, وہ غصے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج تمہیں سبق نہیں سنایا تو کوئی, جسے کہتے ہیں خیر نہیں تمہاری, اگر سنا دیا تو انعام ملے گا, نہیں سنایا, اب نہیں جو سنایا ہے اس سے آدمی کانپنے لگتا ہے. باپ کسی کو ڈانٹتا ہے نا کہ تم بہت بدتمیزی کرنے لگے ہو, تم بہت جو ہے وہ شرارتیں کرنے لگے ہو, تم ہوم ورک نہیں کرتے ہو, بہت کمپلین آ رہی ہے, میں جو ہوں, تو دوسرا بچہ کہتا ہے بابا میں تو آپ کا گڈ بوائے ہوں نا, فرق اپنے آپ کو سیو کرتا ہے. تو جب
انسان دیکھیں یہ سب سائیکولوجیکل سیکوینس ہے. جب انسان یہاں پہنچتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کرتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین. یہ بھی تو یاد رکھو کہ میں جہنم کا بھی مالک ہوں, جنت کا ہوں تو جہنم کا بھی مالک ہوں. تو اللہ فوراً اللہ کے تیور بگڑتے ہوئے دیکھ کر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو نہیں معلوم ہے میں گڈ بوائے, میں عبادت کرتا ہوں آپ کی, آپ ہی سے تو مانگتا ہوں, آپ کیوں بھول گئے اللہ, میں آپ کی نافرمانی تھوڑی کرتا ہوں. کرتا بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جو نافرمانی کرے وہ نماز نہ پڑھے, جو نافرمانی کرے وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے, یا جو نافرمانی کرے وہ سورہ فاتحہ تو پڑھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ کہے. وہ بھی کہتا ہے, سب کہتا ہے نا, اللہ میں تو گڈ بوائے ہوں, میں تو آپ کا فرما بردار ہوں, میں تو بہت اچھا بچہ ہوں, اور میں پوری کوشش کرتا ہوں, اور میں عبادت بھی کرتا ہوں. اور اچھا دیکھیں, آپ بہت ساری چیزیں آفر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے 2 چیزیں سامنے پیش کی کہ میں 2 کام کرتا ہوں, اور یہ دونوں کام اللہ کو بہت خوش کرنے والے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ایاک نعبد و کہہ کے آپ نے فوراً اللہ کو کہہ دیا کہ بس تو نے جس چیز کے لیے مجھے پیدا کیا تھا وہ چیز, وہی کام, وہی امر میں انجام دے رہا ہوں. وایاک نستعین, نعبد عبادت کرنا توحید عبادی ہے. توحید عبادی کیا ہے؟ جب آپ کسی کو اپنا خالق مان لیتے ہیں تو اس کی عبادت کے لیے مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا خالق ہے, وہ آپ کا رب ہے. جب آپ کا رب ہے, آپ کا خالق ہے, تو بس آپ کو اسی کی عبادت کرنی ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں وایاک نستعین, تو چیزیں تو مانگتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نماز تیری پڑھیں اور پیسے کسی اور سے مانگیں, روزہ تیرے لیے رکھیں اور امیدیں کسی اور سے وابستہ کریں, اپنے باس سے یا اپنے حکمرانوں سے یا کسی بڑے شخص سے, کہ نماز روزہ اس کے لیے اور جسے کہتے ہیں کہ خدمت کسی اور کی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مانگ تجھ سے رہے اور عبادت کسی اور کی کر رہے ہیں, یعنی فرما برداری کسی اور کی اور مانگ اللہ. ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں توحید عبادی, اور وایاک نستعین مانگتے بھی تجھ سے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں توحید افعالی, کہ جو تقاضا کرتا ہے توحید وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر لو. تو ہم فوراً کہتے ہیں اللہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو تجھ کو خوش کرنے والا ہے. تو مالک یوم الدین تو ہے, لیکن مالک یوم الدین میں جو جہنم کا آپشن ہے, جو جہنم کی رائے وہ مسدود کر دے, وہ بند کر دے, وہ ختم کر دے, بس جنت کا راستہ کھول دے, وہی رحمان الرحیم والی کیفیت جاری رکھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہاں آ کر دیکھیں, جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی فائنل ورڈکٹ تھوڑی ہے, یہ کوئی آخری لمحے تو نہیں ہے آپ کے کہ جہاں پہ جو ہے آپ کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ کو جینا ہے, اس کے بعد بھی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, آزمائشیں ہیں. تو آپ فوراً کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں وہ راہ دکھا جو صراط مستقیم ہے. بہترین ترجمہ تو یہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلاتا رہ. سیدھی راہ پہ چلا تو ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ اب تک نہیں تھے آپ, گمراہ تھے, ڈھونڈ رہے تھے سیدھی راہ کہاں ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں سیدھی راہ پہ چلا, کہاں ہے سیدھی راہ, ہمیں سیدھی راہ پہ چلاتا رہے. اگر کوئی گمراہ پڑے تو وہ الگ بات ہے, لیکن ہم تو خود مسلمان ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں. تو مولانا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ, مطلب ایک ان کی روایت ہے جو اس پوری آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ مجھ پر وہ توفیقات کا سلسلہ جاری رکھ کہ جس کی وجہ سے میں تیری اطاعت کرتا ہوا آیا ہوں تاکہ آئندہ بھی تیری اطاعت کروں. بس جو توفیقات اب تک شامل نہیں ہوں ان کو جاری رکھ, تاکہ پہلے بھی اطاعت کر رہا تھا, پہلے بھی عبادت کر رہا تھا, اب بھی اطاعت کروں گا, اب بھی عبادت کروں گا. تو اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بات تو ہو گئی کلیئر, اگر آپ سے کوئی پوچھے اگر ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم تو کیا ہم صراط مستقیم میں نہیں ہیں؟ آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں, فرض کر لیں کسی کو معلوم نہیں ہے ایئرپورٹ کا راستہ کہاں ہے, تو ہم کیا دعا کرتے جاتے ہیں, اے اللہ ہمیں راستے پہ رکھ, اے اللہ ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچا دے. تو آپ اسی روڈ پہ تو چل رہے ہیں, لیکن کیا پتہ ہم لیفٹ رائٹ کہیں مڑ جائیں اور سیدھی راہ سے ہٹ جائیں, تو آئندہ کو کسی کو نہیں پتا, اب تک کا پتہ ہے. اسے کہتے ہیں نا کہ زندوں میں سے کسی بھی نیک آدمی کا اعتبار نہیں کرنا, کبھی بھی شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے. اب تک تو وہ نیک ہے, لیکن آئندہ کا کیا پتا. مردوں کے بارے میں معلوم ہے نا, وہ کیا کر کے گئے, اچھے والے اچھے کام کر کے گئے, برے والے برے کام کر کے گئے, لیکن زندوں کا اعتبار نہیں, کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے, غیر معصوم ہے. اب یہاں آئیے کہ صراط مستقیم ہے کیا. رسول فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم انبیاء کی صراط ہے. قرآن فرماتا ہے کہ انبیاء کی صراط مستقیم انبیاء کی صراط ہے, صدیقین کی صراط ہے اور شہداء کی صراط ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ
یہ صراط مستقیم امیر المومنین کی صراط ہے۔ چھوٹے امام فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم اماموں کی صراط ہے۔ صراط مستقیم ہم ہی صراط مستقیم ہیں، بخدا ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ اب آپ دیکھیے مختصر انداز سے اس کی تشریح ہم کرتے چلے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء صراط مستقیم ہیں تو ہم کس نبی کی امت ہیں؟ رسول اللہ کی۔ تو بس اب ہمارے لیے رسول اللہ کی شریعت صراط مستقیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو فقط اسلام ہے۔ بہت سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، باہر ممالک میں جا کر کرسچنس کو دیکھتے ہیں، یہودیوں کو دیکھتے ہیں، ایتھیسٹ کو دیکھتے ہیں، ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے کوآپریٹو ہوتے ہیں، چیٹر نہیں ہوتے، کرپٹ نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو بڑے نائس لوگ ہیں۔ لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر سب لوگ اپنے اپنے طور پہ صحیح ہیں تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اللہ نے کیوں 12 امام منتخب کیے کہ یہ تم کو سیدھے راہ پہ رکھیں گے؟ ہر شخص اپنے اپنے طور پہ کام کرتے رہے اور نیک رہے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو پھر شیطان عبادت تو کر رہا تھا، بس ایک حکم سے نہیں مانا تھا، غالب تو تھی اس کی نیکی، تو دین وہی قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا جب شیطان نے کہا تھا کہ تو مجھے اس ایک سجدے سے باز رکھ، تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے، تیری بنائی ہوئی عبادت نہیں۔ تو آپ زندگی میں اپنی بنائی ہوئی عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، اس نماز میں پورا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی عبادت نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم کو موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان نہ مرو۔ زندہ جیسے بھی رہو لیکن جب مرو تو اختتام بالخیر ہونا چاہیے۔ کون سا اسلام؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام، تو اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گئے، کسی اور نہیں۔ عیسائی، یہودی، ہندو، کوئی مذہب نہیں چلے گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے جب آئیں گے امام کے ظہور پہ تو وہ اسلام پہ، شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ یہ بات ہو گئی کس نبی کی جو ہے وہ صراط مستقیم؟ رسول اللہ کی۔ اس کے بعد امام امیر المومنین صراط مستقیم ہے۔ جب رسول اللہ کے بعد مولا علی سے خلافت چھینی گئی تو مولا علی نے کیا کہا؟ جب ان کو کہا گیا کہ خلافت کے لیے حدیث پیش کی گئی کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے، حالانکہ پوری حدیث کیا تھی؟ میرے بعد خلیفہ ہوں گے سب کے سب قریش کی شاخ بنی ہاشم سے ہوں گے۔ تو مولا علی نے برجستہ کہا کہ انہوں نے درخت پا لیا، پھل کھو بیٹھے، صراط مستقیم پر آتے آتے رہ گئے۔ اس کے بعد مولا علی کو جب خلافت ملتی ہے، ممبر رسول پہ بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ جو علماء اعلام الزمن میں فرماتے ہیں، حروف مقطعات آپ نے نام سنا ہوگا، یاسین ہے، حام میم ہے، الف لام میم ہے، جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں قطع کر کے، اسی لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے معنی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں بتلائے گئے۔ کہتے ہیں یہ حروف مقطعات تکرار کو ہٹا کے اتفاقاً 14 ہیں، 14 ہیں، جیسے الف لام میم حام میم جتنے بھی جمع کریں ہم، اور جو کامن ہیں مشترکہ ان کو ہٹا دیں، ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں، جیسے ہم نے 14 معصومین کے نام کاؤنٹ کو 14 ہیں اتفاق سے۔ ان 14 کو اسکریبل کی طرح جو گیم کھیلا جاتا ہے نا انگلش کا، مختلف ورڈز کو جوڑ جوڑ کے نئے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، آپ جوڑیں تو ایک جملہ اب تک بامعنی بن چکا ہے، صراط علی حق نمسکہ، کہ صراط علی حق ہے اور اس سے جڑے رہو۔ واحد جملہ ان جو حروف مقطعات سے اب تک بنا ہے وہ یہی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی حکم قرآن کی مخالفت میں نظر آئے تو وہ حکم دیوار پہ دے مارنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے کہا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام کوئی باطل جملہ، کوئی غلط جملہ یا نافرمانی پہ مشتمل کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے، اگر کسی نے ان سے منسوب کیا ہے تو غلط منسوب کیا ہوگا۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ پھر ہم آگے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پہ ایک بات آپ دیکھ لیں، ابھی ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت سے افراد جو کہ وسیلے کے شفاعت کے قائل نہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں خود لکھا ہے سورہ فاتحہ میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی اور سے مانگنا شرک ہے، کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ تو ہم ان سے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام نازل ہوا. یہ بھی تو وسیلہ تلاش کرنا ہے, کسی کے پیچھے چلنا وسیلہ تلاش کرنا ہے کہ جو آپ نے کیا وہ ہم کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی سے مانگنا اللہ کے سوا شرک ہے. اگر ہم کسی کو خدا سمجھ کر مانگیں تو وہ شرک ہے, لیکن یہ سمجھ کے مانگیں کیونکہ اللہ نے اس کو شفا دی ہے, یہ مجھے شفا دے رہا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ, اپنے مرض کی شفا مانگتے ہیں, دوا مانگتے ہیں, مجھے ٹھیک کر دیں, کہتے ہیں آپ میں کب ٹھیک ہوں گا, آپ مجھے ٹھیک کر دیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. تو کیا ڈاکٹر نے جو آپ کو شفا دی نعوذ باللہ خدا بن گیا؟ آپ کمپنی کے مالک سے آپ پیسے لیتے ہیں, رزق لیتے ہیں, مال لیتے ہیں, تو کیا کمپنی کا مالک آپ کا جو ہے وہ خدا بن گیا؟ جی نہیں. تو آپ نے اس کو خدا کا محتاج سمجھتے ہوئے, ڈاکٹر بھی خدا کا محتاج اور کمپنی کا مالک بھی خدا کا محتاج, اس لیے وہ ہم کو دے رہا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ زندوں سے تو مانگ سکتے, مردوں سے نہیں مانگ سکتے. تو ہم کہیں گے پہلے آپ ان کو مردہ تو ثابت کریں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, ان کو مردہ نہ کہو, وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. تو جب شہید زندہ ہیں تو 14 معصومین بھی زندہ ہیں, ان سے بدرجہ اولا زندہ ہیں. اور خود رسول فرماتے ہیں مجھ پہ درود بھیجو, میں خود درود وصول کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی صراط جن پر تیرا انعام نازل ہوا, انبیاء پر, اولیاء پر, ائمہ پر, صدیقین پہ, شہداء پہ, اور ان کے چاہنے والے, ان کے پیروکار پہ. لیکن اور پھر فوراً ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں پہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلا کہ جو ضالین گمراہ ہیں. مغضوب کا مطلب ہوتا ہے غضب شدہ, جن پر عذاب نازل ہو چکا, ہو گیا, اور جن میں وہ لوگ آتے ہیں جو گناہ گار تو ہیں لیکن بضد ہیں, مصر ہیں اپنے گناہوں پر کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تو جو دشمنیں دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں, اور ان میں یہودی ایک مثال ہے. اس طرح والضالین جو گمراہ ہو گئے, گمراہ کا مطلب ہے راستے سے بھٹک گئے. کبھی کبھار ایک عام آدمی بھی بھٹک جاتا ہے, اگر وہ اللہ کا دشمن نہیں بنتا, حق کے مقابلے میں نہیں آتا, تو وہ ضالین کی فہرست میں رہے گا. یعنی اس کا امکان ہے توبہ اس کی قبول ہو جائے, امکان ہے اس کا. مطلب ضالین میں عام مومن بھی آ سکتا ہے جو کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے. اور اس کا ایک مصداق عیسائی افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی راہ کو الگ کر لیا. لیکن یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ سے جنگ کی ٹھان لی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کی دشمنی میں زیادہ پیش یہود رہتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ نصارہ رہتے ہیں. تو گمراہ ہونا پھر بھی بہتر ہے بنسبت مغضوب ہونے کے. اگر آپ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, آپ یہ کہتے ہیں مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, یا آپ کو کسی سے جو ہے وہ اپنی راہ الگ کرنی ہے, تو آپ کہتے ہیں بھائی میرے اور ان کے درمیان اختلاف ہے, لیکن مخالفت نہ کریں. جیسے امام سے اگر وہ اختلاف کر رہا ہے تو امام نے اس کو معاف کر دیا ہے کہ جو مخالفت نہیں کر رہا, ان کے سامنے باطل بن کے ڈٹ نہیں کھڑا ہوتا کہ بھئی میں جو ہوں آپ کو نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ صراط مستقیم ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے نظام اپنا جو ہے انعام نازل کیا. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ اس راہ پہ چلا جس پہ تیرے بندوں پر انعام نازل ہوا, اور اس راہ پہ نہ چلا جو مغضوب ہوئے اور ضالین یا گمراہی کا شکار ہوئے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے عمر بھر عبادت میں, سجدے میں زندگی گزار دیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے. ایک دفعہ کوفے میں ایک شخص اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا, کچھ دیر لوگوں کا تماشا دیکھ کے واپس اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھا. تو اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا بابا کیا دیکھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا کوفے میں 2 گروہ بن گئے, ایک گروہ جو ہے وہ علی کی طرف بلا رہا ہے, ایک گروہ جو ہے حاکم شام کی طرف بلا رہا ہے. تو اس کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون حق پر ہے. تو بیٹی نے بڑا عجیب جملہ کہا, بابا ساری عمر سجدے میں گزار دی اور کہیں بھی نہ پہنچے. خیر پہنچی تو وہ لڑکی بھی نہیں تھی جو اس کی بیٹی تھی, جس کا نام قطامہ تھا, جس نے عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا تھا کہ علی کا سر بطور مہر میں لوں گی تب تو اس سے شادی کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلا جو مغضوب ہیں، جو ضالین ہیں، ہمیں ان کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللجن يا مولا اللجن يا صاحب السماء اللجن